دین وائبز، دین کی آواز نازل ہوئیں، سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یا جو صحیفے نازل ہوئے سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کے رحمتوں کی انتہا دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی رحمت ہیں وہ اس مہینے کے آنے کا انتظار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اللہ رب العزت کے محبوب جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں، اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ تو اسی سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی یعنی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک وہ خوب عبادت کے ساتھ گزار لیتے تو بقیہ 4-5 مہینے اللہ رب العزت سے اس کی قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس حد تک رمضان المبارک کا ان کے ہاں اہتمام تھا کہ جب کسی بندے کی بزرگی کا بات کرنی ہوتی تو کہتے کہ فلاں بندے نے تو زندگی کے اتنے رمضان گزارے، اس کے تو درجات بہت بلند ہیں۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف کی نظر سے اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کو اترتے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ سال کے باقی مہینوں کی رحمت دریا کی مانند ہے، جبکہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے باقی سال کے لیے ایک نمونے کی مانند ہے، ایک اسپیسیمن کی مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان مبارک جس طرح سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں، رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت کر لے۔ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ 2 ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید میں قل هو اللہ احد والی سورت۔ وہ فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا،
اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس ماں باپ سے کیا گزرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہوں اور آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا، اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام ہے۔ تو یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخواری کا مہینہ، اگر اس مہینے میں کوئی اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل بتائے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں، تو پروردگار عالم اس کی غمخواری کیوں نہیں فرمائیں گے؟